نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النور آیت نمبر 35۔ اب یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس کو آیت نور بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے آگے بھی جو آیات ابھی جیسے ترجمہ جن کا ہم نے کیا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ نور کا ذکر کئی دفعہ آتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی بنا پر اس سورت کا نام بھی سورہ نور رکھا گیا ہو، اس کو کہتے ہی سورہ نور ہیں اسی آیت نور کی وجہ سے۔ تو دیکھتے ہیں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کی تفسیر کی طرف آئیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثالیں بیان فرمائی ہیں اتنی بلیغ ہیں، اس قدر خوبصورت ہیں کہ ان کی مثال ملنی مشکل ہے۔ یہ بلاغت کا قرآن کی منہ بولتا ثبوت ہیں، بے مثال آیات ہیں، حقیقت ہے۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پیرابلز کو یا پرووربس کو ایکسپلین کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ کوئی بہت خوبصورت اگر شعر بھی ہے، بڑی گہرائی ہے جس شعر کے اندر، اس شعر کو جب ہم نمبر 1 ٹرانسلیٹ کرتے ہیں آدھی خوبصورتی وہیں نکل جاتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ چھوٹی سی مثال میں آپ کو کر دوں، اگر ہم ایک مصرع ہی ٹرانسلیٹ کریں کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، تو مجھے بتائیں ذرا کیا ٹرانسلیشن ہوگا انگلش میں؟ Who will live long enough to reach the top of your head؟ مجھے بتائیں کوئی کمپیریزن ہے دونوں کے اندر؟ There is no comparison۔ اور پھر کہتے ہیں نا کہ اوپر سے جلتی پر تیل کیا، کہ اس کی تفسیر شروع کر دیں کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے، تو وہ آسان کام نہیں ہوتا اس کو ایکسپلین کرنا۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ علمیت تو بچ جاتی ہے لیکن وہ جو چاشنی ہے وہ نہیں رہتی، وہ باقی نہیں رہتی۔ ایک ایک لفظ تو ہو سکتا ہے انالائز ہم کر لیں، ایک ایک لفظ ہم ڈائسیکٹ کر لیں، ہم نور کو سمجھ جائیں، سماوات کو سمجھ لیں، مشکات سمجھ لیں، زجاجہ سمجھ لیں، کوکب، دری، سب سمجھ لیں گے ایک ایک ورڈ ایک ایک ورڈ۔ لیکن میں آپ کو یہ ابھی سے ڈسکلیمر دے رہی ہوں کہ اس میں خوبصورتی کوئی نہیں بچتی، لیکن چونکہ ہم نے کہا ہے کہ ہم تفسیر کریں گے تو مجبوری ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے میں تو کبھی تفسیر نہ کروں اس والے پورشن کی۔ یہ جو رکوع ہے نا یہاں پر، جس میں 3 تماثیل جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، 3 پیرابلز، ایک تو نور کا، پھر ایک وہ سراب والا، اور پھر ایک وہ گہرے سمندر والا۔ یہ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، بس صرف ان کو عربی میں پڑھیں اور ان کو انٹرنلائز کریں، اور ان الفاظ کے ساتھ ساتھ اپنے تصور کو، تخیل کو اٹیچ کریں اور اس کو ایکٹیویٹ کریں، اور بس سوچتی جائیں اور ڈوبتی جائیں اس کے اندر، ہر چیز واضح ہو کے سامنے آ جائے گی۔ سب سے بڑا فائدہ عربی زبان کی کم از کم اتنی نالج حاصل کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کی بلاغت کے بعض پہلو ہیں کم از کم سرفیس کے اوپر جو ہیں وہ تو ہمارے سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کی تفسیر کرنا دراصل ان آیات کے اوپر ظلم ہے، اور جو کہ بڑی فیسینیٹنگ آیات ہیں۔ اپنی طرف سے میں نے کئی تفسیریں سنی، کئی تفسیریں پڑھی کہ شاید اس میں کوئی چاشنی مل جائے گی، شاید اس میں کوئی چاشنی مل جائے گی، شاید اس میں کوئی خوبصورتی جو ہے کوئی پہلو نمایاں کر دے گی ان آیات کا۔ مجھے تو نہیں ملی کسی نہ تفسیر جو میں نے سنی ان کے اندر۔ بعض لوگوں نے بالکل میڈیکلی ایکسپلین کیا کہ انہوں نے باقاعدہ ڈائیگرامز دکھائے کہ دیکھیں یہ رب کیج ہے ہمارا، اس میں دل چراغ کی مانند ہے، اور ہمارا رب کیج جو ہے وہ محراب کی مشکات کی مانند ہے۔ کوئی لطف ہے اس کے اندر؟ مجھے بتائیں، وہ ڈائیگرام دیکھ کے مزہ آئے گا کوئی ہم کو؟ ٹھیک ہے، وہ تفسیر کی حد تک تفسیر ہے، لیکن اس میں کوئی حسن نہیں بچتا، کوئی اس میں دل کو ٹچ کرنے والی چیزیں نہیں بچتی۔ تو میں تو آپ سے کہوں گی کہ آپ اچھی طرح لفظی ترجمہ یاد کریں اور پھر صرف ان آیات کی تلاوت کریں، صرف ان کو پڑھیں اور انٹرنلائز کریں۔ ابھی ہم نے انٹرنلائز کرنے کی بات کی تھی نا، بس تصور کریں۔ بس یہی دراصل بعض مقامات کے ساتھ ہمیں کرنا ہوگا قرآن کے، کہ بس ان کو دل کے اوپر وارد کرنا ہوگا۔ اور یہی قرآن کا انداز بیان ہے جو اچھوتا، انوکھا، یونیک، ان پیرللڈ، جس نے کہ گنگ کر کے رکھ دیا تھا عربوں کو۔ کوئی ان کی شاعری، سارا ان کے شعراء کا، ان کے ادباء کا اور ان کے علماء کا کلام ایک طرف پڑا رہ گیا تھا اس کے مقابلے میں۔
چپ ہو کے رہ گئے تھے، تبھی تو کہتے تھے جادو ہے جادو، یہ سحر بیانی تھی اس کے اندر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان من البیان لسحرا، بعض بیان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر جادو کی سی تاثیر ہوتی ہے. اور قرآن کو تو ہم ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. جن کو سمجھ نہیں آتا وہ جھومتے ہیں سن کر، اور جن کو سمجھ آتا ہے وہ رو رو کے ان کا حال خراب ہوتا ہے. اور اسی کو سن کر ہی تو لوگوں کی دنیا بدل گئی اور دل بدل گئے، زندگیاں بدل گئیں، جن کی ترجیحات بدل کے رہ گئیں، ان کے تو ذہن بدل کے رہ گئے، اندر باہر سے تبدیل کر کے رکھ دیا تھا اس قرآن نے. تو اس کی علمیت اپنی جگہ، افادیت اپنی جگہ، اور اس کا انداز بیان اپنی جگہ، کوئی مقابلہ اس کا نہیں ہے. تو آپ بھی اپنی طرف سے کوشش کر لیں. اگر آپ کو ملتی ہے کوئی بہت اچھی تفسیر، پلیز ضرور ریفرنس کے طور پہ ہمیں بتائیں. صوفیوں نے بھی تفسیریں کی ہیں، بعض لوگوں نے بڑی بڑی ٹھوکریں بھی اس کے اندر کھائی ہیں. نعوذ باللہ نور من نور اللہ کی طرف وہ چلے گئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نور میں سے تخلیق کیے گئے تھے. یہ نعوذ باللہ اللہ کا جز بنا دیا ان کو لے جا کر. اس سے بڑا شرک تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا. شرک فی الذات اس کو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے اپنے مٹیریل سے بنا دیا کسی ہستی کو، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مبارک ہستی کیوں نہ ہو. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کے وجود کا ہی حصہ ہے. اللہ کے نور، اللہ نے اپنے نور سے ہی ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے. نعوذ باللہ جیسے اللہ کے پاس مادے کی کمی تھی، اللہ مادہ تخلیق ہی نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ کو اپنی ذات میں سے کوئی مٹیریل لے کر اور کائنات بنانی پڑی. کیسے خدا کو مانتے ہیں ہم؟ نعوذ باللہ ایسا مجبور خدا جو تخلیق نہیں کر سکتا مادے کو، تو اس کو اپنے وجود میں سے نکالنا پڑا. نعوذ باللہ. یہ ہم دنیا کے کسی آرٹسٹ کے لیے نہیں کہتے کہ اسے اپنی کھال نکال کر اس کے اوپر ڈرائنگ بنائی ہو، ایسے کوئی نہیں ہوتا. تو لہٰذا بڑی بڑی ٹھوکری بھی لوگوں نے کھائی ہیں. تو اس میں ہر طرح کی، ہر اسکول آف تھاٹ کی طرف سے آپ کو مختلف آراء اس کے بارے میں ملیں گی، لیکن یہ انٹرانسلیٹیبل ہیں اور ان تفسیریبل ہیں. ان کی تفسیر ہو نہیں سکتی. لیکن سارے ڈسکلیمر دینے کے بعد پھر ہم کر وہی رہے ہیں جس کو کہ ہم نہ کرنے کا پہلے مان رہے، یعنی کہ کام شروع کرنے سے پہلی شکست تسلیم کر رہے ہیں ہم کہ اس میں ہم کوئی حق ادا نہیں کر سکیں گے. بلکہ مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے ان آیات کے ساتھ کہ ڈس سروس کی جاتی ہے جب ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن بہرحال اب جو بھی ہے اللہ مالک ہے. اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول کرے. سچی بات کہ قرآن کے آگے اپنا بیان لانا بعض دفعہ قانونی طور پہ تو نہایت ضروری ہے. جہاں شریعت کے احکام آتے ہیں وہ بیان نہیں ہوں گے تو پھر ہوگا کیا. لیکن ایسے مقامات جہاں یہ تماثیل ہیں، ایک شجر طیبہ والی ہم نے پڑھی تھی سورہ ابراہیم کے اندر، آیت نمبر 23، حسین ترین تھی وہ بھی، آیت 24 یا 23 دیکھ لیجئے گا. وہ بھی بہت مشکل ہے اس کو بیان کرنا. اس پہ بھی لوگوں نے کیا کچھ نہیں لکھا، اور اس کے اوپر تو کتابوں کی کتابیں لوگوں نے لکھ دیں، اور کیا کچھ نہیں بولا لوگوں نے، اور کیا کچھ نہیں کیا. لیکن حقیقت ہے کہ اس کو ایکسپلین کرنا لٹرلی سورج کو چراغ دکھانا ہے. سورج کے مقابلے میں پھر بھی چراغ کی کوئی حیثیت ہوگی، ان آیات کے مقابلے میں انسانی کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اتنی زیادہ خوبصورت یہ آیات ہیں. تو کوشش کریں ان کو حفظ کر لیں، میں اور آپ اپنی نماز میں پڑھا کریں. اور کبھی اگر تہجد کے موقع پر آنکھ کھل جائے تہجد کے وقت تو پڑھیں، وہ الگ ہی طرح وارد ہوں گی. دیکھیں اوقات کا بھی نا اثر ہوتا ہے، کس موقع پہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے. ٹائمنگز کا، لائٹنگ کا موڈ پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں. تیز لائٹ ہوتی ہے ایکٹیو کر دیتی ہے ہم کو، مدھم لائٹ ہوتی ہے ہمیں ریلیکس کر دیتی ہے. تو مختلف جب شیڈز آتے ہیں روشنی کے، اس میں جب ہم قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں اس کا بھی اثر ڈفرینٹ طرح سے ہوتا ہے. تو ان کو کریں کوشش حفظ کرنے کی، اور پھر ان کو اللہ کے آگے کھڑے ہو کے نماز میں پڑھیں قیام میں، اور پھر دیکھیں کیسے وارد ہوں گی دل کے اوپر. دل پر وارد ہونے کی بات ہے. تو چلیں ہم پہلی اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں تفسیر. کیا فرمایا؟ شروع کرتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اللہ کا ایک نام النور ہے. جب اللہ کا تصور کرنا ہو روشنی کا تصور کر لینا چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل سوتا نہیں اور اس کے لائق ہی نہیں کہ وہ سوئے. وہ ترازو کو نیچا کرتا ہے اور اونچا کرتا ہے،
رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف اوپر لے جایا جاتا ہے۔ حجابہن نور، اس کا حجاب نور ہے۔ اگر وہ اس کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں اس کی مخلوق میں سے ہر اس چیز کو جلا دیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ تو اللہ کا حجاب نور ہے، اللہ نور ہے۔ جب بھی تصور کرنا ہو نور کا تصور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے گفتگو فرمائی تھی۔ جب آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا نور انا ارا، اور تو نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا تھا اس کو؟ یعنی جہاں تک کسی مخلوق کی پہنچ ہے، سب سے زیادہ قریب تک اللہ کے کون پہنچا؟ تمام مخلوقات میں، جن اور انس اور انسان ملا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ بھی کہاں تک پہنچے تھے؟ وہ پہنچے تھے اللہ کے نور کے حجاب تک، بس اس سے آگے نہیں۔ تو آپ نے حجاب دیکھا تھا اللہ کا، اللہ کو نہیں دیکھا تھا، اللہ کے حجاب کو دیکھا تھا جو کہ نور کا ہے۔ ایک مطلب یہ، ٹھیک ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ ایک اور مطلب لیا گیا ہے نور سے کہ ذو نورن، یعنی نور والا ہے اللہ، نور بخشنے والا ہے۔ جیسے کہ آگے فرمایا کہ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ایسی ہے۔ تو اور نور السماوات والارض، کہ وہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو آسمان و زمین کا نور ہے سے کیا مراد؟ کہ وہ نور والا ہے، نور بخشنے والا ہے۔ اسی نے ہر چیز کو وجود بخشا، ہر چیز کو بامقصد بنایا، نفع مند بنایا، کائنات کو بڑا بارونق بنایا۔ ساتوں آسمانوں سے لے کے زمین کے چپے چپے، ذرے ذرے کو ہدایت کا نور دیا اس نے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے بہترین انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ تو اب اس کا ذکر آ رہا ہے مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال کیسی ہے؟ کمشکاتن، جیسے کہ طاق ہو، فیہا مصباح، اس میں چراغ رکھا ہوا ہو، المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک فانوس میں ہو۔ اللہ کرے آپ کا امیجنیشن چل رہا ہو، ٹھیک ہے، مشکات، طاق امیجن کریں، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے، جل رہا ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ کیسا ہے؟ وہ ایک شیشے کے اندر ہے، جیسے لالٹین ہوتی ہے نا، اس کا شیشہ ہوتا ہے اوپر سے، ٹھیک ہے، وہ چراغ جل رہا ہے اور کتنی خوبصورتی آ رہی ہے نا، امیجن کریں۔ اور وہ نیش پتہ نہیں کتنی وسیع ہے اور کتنی بڑی ہے، اور چراغ کا کیا سائز ہے، اور وہ چراغ ہے اور وہ چراغ ایک شیشے کے اندر محفوظ ہے۔ الزجاجۃ، اور جو شیشہ ہے اس کا، جس کے اندر وہ چراغ کی لو محفوظ ہے، جو جل رہی ہے، روشنی پھوٹ رہی ہے، اس سے ہر طرف روشنی جا رہی ہے۔ کیسا ہے وہ شیشہ؟ کأنہا کوکب درّی، ایسا جیسے کہ چمکتا تارا، بے داغ شیشہ، فلالیس، بیوٹیفل، کأنہا کوکب درّی، جیسے کہ چمکتا تارا۔ اچھا تارے کہاں ہوتے ہیں؟ زمین پہ کہ آسمان پہ؟ بلند ہوتے ہیں نا، اونچے ہوتے ہیں بہت۔ تو کس چیز سے تشبیہ دی گئی؟ یہ بڑا اعلیٰ چراغ ہے، بڑا عرفہ مقام ہے اس کا۔ کأنہا کوکب درّی، اور شیشہ کیسا؟ جیسے کہ چمکتا تارا۔ یوقد، وہ فیول دیا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، ایک مبارک درخت کے تیل سے۔ فیول کیا ہے اس کا؟ کس چیز سے اس کو تقویت دی جاتی ہے چراغ کو؟ پیور آئل ہے، بالکل صاف شفاف تیل ہے، بالکل زیتون کا تیل۔ زیتون یعنی تیل سے اس کو روشن کیا گیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جتنا پیور فیول ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ یعنی کہ اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اتنا ہی اس کے اندر پاور ہوتا ہے۔ پیور اگر کہیں پیٹرولیم پڑا ہے تو آگ لپک کر اس کو پکڑ لے گی خود آگے بڑھ کر، ایک طرح سے یہ چیز ہوتی ہے، لائٹ ہوتا ہے بہت۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، آپ امیجن کر لیے آپ نے اس درخت کو۔ ابھی تک ہم چراغ پر فوکس کر رہے تھے جو نیچ کے اندر تھا، نیچ میں سے اس کا ہم نے پھر تصور کیا اس کے گلاس کا، اور پھر اب ہم انہی کی اس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک دم اب منظر چینج ہو گیا، اب سورس بتایا جا رہا ہے۔ اس کا سورس کدھر ہے؟ معمولی سورس نہیں ہے،
امیجن کریں ایک درخت کو، ایک خوبصورت درخت ہے، شجرتن زیتونتن، ایک مبارک درخت ہے، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ مشرق کی طرف نہ مغرب کی طرف. کیا مطلب؟ درخت عام طور پہ جھنڈ کے اندر ہوتے ہیں، کلسٹرز ہوتے ہیں درختوں کے، یہ کلسٹر کے اندر نہیں ہے. ایک درخت جو کہ جھنڈ کے اندر ہوتا ہے، جب سورج مشرق کی طرف ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ لائٹ نہ پہنچ پائے، ایک ہی طرف کی لائٹ آئے. جیسے گھروں کا ہوتا ہے نا، ویسٹ اوپن ایسٹ اوپن، بعض گھروں میں صبح روشنی آتی ہے، بعض میں صرف شام کو روشنی آتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ درخت ایسا نہیں ہے، یہ کبھی محروم نہیں رہتا سورج کی روشنی سے، نہ شرقی ہے نہ غربی، کہ مشرق میں ہے تو مغرب والی لائٹ سے محروم ہو جائے، اور مغرب میں ہے تو مشرق والی لائٹ سے محروم ہو جائے، سایہ آ جائے اس کے اوپر. کبھی سایہ نہیں آتا اس کے اوپر. یہ نہ شرقی نہ غربی. یہ کب ہوگا؟ جب وہ تنہا ہوگا، کسی بلندی پر ہوگا. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، لون ٹری. اور یہ حقیقت ہے جس کے اندر بھی ایمان کا چراغ بھڑک اٹھتا ہے، جس میں کہ ایمان داخل ہو جاتا ہے، اس کو شروع میں تو بہت ہی تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تنہا درخت ہے، ہارٹ بریکنگ لونلینس، کوئی ساتھی نہیں، کوئی آس پاس نہیں، لا شرقیتوں والا غربیہ. لیکن اس کا آپ امیج ایک دیکھیں ذرا، کس شان کے ساتھ کھڑا ہے، کیا گریس ہوگا اس کے اندر، کیا گہری اس کی جڑیں ہوں گی، کیسے انڈیپینڈنٹ کھڑا ہے، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں، صرف نیچر کے اوپر، صرف اللہ کی قدرت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. لا شرقیت ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو تمسسہ نار، جس کا تیل آپ یا بھڑک پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو لگے یا نہ لگے. ولو لم تمسسہ نار، اتنا پیور، اتنا خالص کہ بس بھڑک اٹھنے کو تیار. نور علی نور، نور پر نور، روشنی پر روشنی. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے اس کی رہنمائی کر دیتا ہے. صحابہ نے کہا ہے کہ یہاں سے جو مثل نور ہی جو شروع ہے کہ مثلہ نور اللہ فی قلب المؤمن، کہ مومن کے دل میں اللہ کے نور کی تمثیل ہے جو یہ بیان کی گئی ہے. اور یہ چیز اس کو اور تقویت دے رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں فرمایا کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز سے خوب اچھی طرح واقف ہے. تب یہ جو چراغ جس کا کہ ذکر کیا گیا اور جو مشکات ہے جس کا ذکر کیا گیا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور وحی اور نور ہدایت اور نور معرفت، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس انسان کا انتخاب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور ان کے دل کو اپنا پیغام نازل کرنے کے لیے منتخب فرما لیا. نزلہ علی قلبک آتا ہے قرآن میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اے نبی آپ کے دل پر نازل کیا ہے. جبریل نے اس کو آپ کے دل پہ نازل کیا اللہ کے حکم سے. اور کیسا دل تھا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ پہلے ہی بالکل پاک صاف، پاکیزہ، پیور، معصوم، بے گناہ، بے قصور، بے خطا، پہلے ہی اللہ سے جڑا ہوا تھا. اللہ کی محبت اور خوف نے دل کو پہلے ہی روشن کیا ہوا تھا. اللہ کی محبت اور توحید کا نور ان کی جو صاف، شفاف، بے داغ شخصیت تھی اس میں ریفلیکٹ ہوتا تھا. المصباح فی زجاجہ، مصباح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دل، منور روشن دل، پاک پیور معصوم صاف ستھرا دل، اور پھر اس کے اوپر آپ کی حسین بے داغ شخصیت، آپ کے اعمال، سارا توحید کا نور آپ کی بے داغ شخصیت کے اندر ریفلیکٹ ہو رہا تھا. الصادق الامین تھے، لوگوں کی آنکھ کے تارے تھے،
تھے تو زمین پر لیکن آسمان پہ آپ کے نام کے چرچے تھے. کوکب دری، ہم نے کہا نا تارا کدھر ہوتا ہے؟ آسمان پہ ہوتا ہے. خلق کی ہدایت کے لیے اللہ ان کو چننے والا تھا، اللہ ان کا ذکر بلند کرنے والا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور پھر آپ کہاں تھے جب پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی؟ غار ہرا میں. اور کبھی ہرا کی تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں، اتفاق دیکھیں بالکل نیچ کی شکل کا ہے، گہرا غار نہیں ہے، اتھلا غار ہے، بمشکل ایک انسان کھڑا ہو سکتا ہے. اور لگتا ہے بس دو چٹانیں جیسے کہ جڑ گئی ہیں، دو پتھر جیسے آپس میں بس مل گئے ہیں، بس اتنی جگہ ہے. بالکل ایک چھوٹی سی محراب لگتا ہے بنی ہوئی ہے، بس اتنی جگہ ہے وہاں پر. اور وہ غار ہرا سمجھیں کہ مشکات کی طرح، اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نورانی وجود تھا. اللہ کی تلاش، اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت میں ڈوبا رہتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا اس خالص دل کے اوپر، اس پیور ترین ہستی کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے اپنا خالص اور پاکیزہ اور مبارک کلام نازل فرمایا. قرآن کا نزول شروع ہو گیا. اور اس قرآن نے کیا کام کیا؟ آپ دیکھیں نا، وہ دل تو پہلے ہی چراغ تھا نا، ہم نے بات کی. شخصیت تو آپ کی خود زجاجہ تھی. اور کیسا زجاجہ، کیسا شیشہ؟ کوکبن دری جیسا. اچھا، شیشہ اور تارا، دیکھیں شیشہ کیسا ہوتا ہے؟ نازک ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور تارا کیسا ہوتا ہے؟ آؤٹ آف ریچ ہوتا ہے وہ تو. دو آپ دیکھیں نا کس طرح کا کمپیریزن ہے اور کس طرح کا کانٹراسٹ ہے دونوں چیزوں کے اندر. جیسے ہم کہیں ہیرا اور شیشہ، ٹھیک ہے نا؟ کیا چیز ہے؟ دیکھیں دیکھنے میں تو ہیرا شیشہ ایک جیسا ہوتا ہے، چمک ہوتی ہے، وائٹ ہوتا ہے، کچھ چیزیں کامن ہیں، لیکن شیشہ بڑا نازک ہوتا ہے اور ہیرا بڑا مضبوط ہوتا ہے. تو اسی طرح شیشہ، یہ جو زجاجہ ہے بڑا نازک، کیسا ہے؟ لیکن کوکب جیسا ہے. تو یہی مومن کا معاملہ ہوتا ہے، وہ بہت نازک بھی ہوتا ہے، بڑا حساس بھی ہوتا ہے، بڑا ڈیلیکیٹ بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں شدید قسم کی طاقت بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ وہ اسٹرانگ بھی ہوتا ہے. ایک طرح سے وہ لوگوں کے قابو میں ہوتا ہے، ایک طرح سے وہ آؤٹ آف ریچ ہوتا ہے لوگوں کے. اتنا بلند ہوتا ہے وہ اخلاقی طور پہ، کردار کے لحاظ سے ایسا اس کا اٹیچمنٹ اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اس کی جڑیں تو ثابت ہیں زمین میں، لیکن فرعها، اس کی اونچی ٹہنیاں تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. رہتا مومن دنیا میں ہے، دل اس کا آسمان میں اٹکا رہتا ہے، آسمان اپنے رب کے ساتھ اٹکا رہتا ہے اس کا دل. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. آپ اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک خالص مبارک کلام آپ پر نازل فرمایا. اس نے وہ کام کیا جو زیتون کا خالص تیل چراغ کے لیے کرتا ہے. لپک کر پکڑ لیا آپ کے دل نے اس کلام کو اور محفوظ کر لیا. اور کیسا درخت کا تیل ہے؟ جو پہاڑ کی بلندی پر ہو، خوب سورج کی شعائیں پڑتی ہوں. اور غار ہرا کدھر ہے؟ بلندی پر، پہاڑ کے اوپر ہے نا. اور آپ کی شخصیت کیسی تھی؟ چٹانوں کی سی آپ کے اندر ڈٹرمنیشن تھی. اور جب یہ قرآن آپ پر نازل ہوا تو اس نے وہ کام کیا جو خالص تیل چراغ کے لیے کرتا ہے، کہ لپک کر اس نے چراغ نے اس تیل کو پکڑا اور اس کو استعمال کر کے پھر آپ نے پوری دنیا میں ہدایت کا نور پھیلا دیا. نور علی نور. پہلی آپ نور فطرت سے مالا مال تھے، عقل سلیم آپ کے پاس تھی، اور نور فطرت کے ساتھ نور وحی مل گیا، روشنی پر روشنی، نور علی نور. آپ پر وحی کا نزول ہوا، گویا نور پر نور کا اضافہ ہو گیا. آپ پہلے ہی چراغ تھے، سراج آپ پہلے ہی تھے، لیکن یہ سراج، یہ چراغ بس آپ کے وجود ہی کو منور کر رہا تھا. امیجن کریں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل پر کیا نور ہوگا نا، کتنی پیاری شکل ہوگی آپ کی، اور تھی کتنی معصوم شکل تھی آپ کی، کتنی حسین شکل تھی آپ کی، کتنے بھولے تھے آپ، کتنے پاکیزہ تھے. کبھی اپنے جوانی کے دیوانے پن میں کبھی حصہ نہ لیا. آپ نے تو رسالت ملنے سے پہلے کبھی بتوں کا چڑھاوا نہ کھایا، کبھی عبادت نہ کی، نام لینا گوارا نہیں کرتے تھے، کبھی قسم نہیں کھائی آپ نے بتوں کی. یہ آپ کا اپنا پیور وجود تھا، لیکن اپنے ہی وجود کو روشن کر رہے تھے آپ.
پھر کیا ہوا؟ نور فطرت تو تھا، نور وحی نے کیا کیا؟ اس کو ہدایت کا سورج بنا دیا. لٹرلی لیونگ برننگ فیتھ آ گیا آپ کے اندر. ہم نے لفظی ترجمے میں ڈسکس کیا تھا نا کہ نور اور ضیاء کے اندر کیا ڈفرینس ہے. اب آپ یضیء کا لفظ آیا ہے نا جو ہم نے پڑھا ہے یہاں پر، یکاتو زیتوہا یضیء، قریب ہے کہ اس کو وہ جو تیل ہے وہ اس کو یضیء کر دے، ضیاء بنا دے. اور ہم نے فرق کیا دیکھا تھا کہ ضیاء کے اندر حرارت ہوتی ہے، اس کے اندر گرمی ہوتی ہے. تو آپ کے اندر نیکی تو تھی، نور توحید تو تھا. اب آپ رسول بن گئے، لیونگ برننگ فیتھ آپ کو مل گیا. اب وہ ٹھنڈا ٹھنڈا نور نہیں رہا، اس میں ایمان کا ولولہ آ گیا، اس میں حرارت آ گئی، اس میں جوش تھا، اس میں حرکت تھی. اب آپ ایمان کی دہکتی بھٹی بن گئے تھے، نور سے ضیاء ہو گئے تھے، آپ انرجی بھر گئی آپ کے اندر. اور اسی چیز نے مکے والوں کو ہلا دیا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اور جو ٹھنڈا ٹھنڈا نور کسی کو تکلیف نہیں دے رہا تھا. مکے والے دیکھ رہے تھے کہ آپ ان کے بتوں کی پرستش نہیں کرتے، آپ ان کے بتوں کے چڑھاوے نہیں کھاتے، ان کے بتوں کے نام کی قسمیں نہیں کھاتے. شدید نفرت تھی آپ کو ان سے، وہ ٹالریٹ کر رہے تھے آپ کو. ٹھنڈا نور برداشت کر لیا تھا. لیکن جب اس کے اندر ضیاء آ گئی، گرمی آ گئی، حرارت آ گئی، اب تو گھبرا گئے. وہ آپ ایمان کی دہکتی بھٹی بن گئے. آپ نے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں تم کو بھی ماننا ہوگا. اور شمع کا خود معاملہ پھر دیکھیں. شمع روشنی جب دینا شروع کرتی ہے خود بھی جلتی ہے، اپنے وجود کو پگھلا دیتی ہے، خود کو کھپا ڈالتی ہے، خود کو پگھلا ڈالتی ہے دوسروں کے فائدے کے لیے. اور یہی آپ کا معاملہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لعلک باخع نفسک، اے نبی آپ تو لگتا ہے اپنے آپ کو ذبح کر ڈالیں گے ان لوگوں کے پیچھے. کتنی مشکلات آپ نے اٹھائیں، کتنی آزمائشوں کی بھٹی سے آپ گزرے. کھپا دیا آپ نے خود کو لوگوں کی ہدایت کے لیے کہ اللہ نے بھی کہا کہ بس کیجئے اے نبی، اتنا بوجھ مت ڈالیے اپنے اوپر. لیکن یہ کام تو کرنا تھا. اللہ نے آپ کو سراجا منیرن بنایا، آپ لائٹ ہاؤس بن گئے. اندھیروں میں بھٹکتے مسافروں کو صراط مستقیم آپ نے دکھائی. اللہ نے کہا تھا نا قم، کھڑے ہو جاؤ. اور بالکل کھڑے ہونے میں پھر آپ دیکھیں لائٹ ہاؤس کیسا ہوتا ہے، لگتا ہے کوئی کھڑا ہوا ہے جیسے، ہے نا. قم فانذر، وارن کر دیں. اور یہ چراغ کی زندگی، یہ جو آپ کے اندر یہ دہکتی بھٹی تھی ایمان کی، اس کی طاقت توانائی کا ذریعہ قرآن تھا. اس قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرنے کا کہہ دیا کہ ہم جانتے ہیں جیسے ہی فیول ختم ہوگا چراغ بجھ جائے گا، بغیر فیول کے چراغ قائم نہیں رہ سکتا. تو کہا اللہ نے قم اللیل الا قلیلا، اے نبی آپ کھڑے رہیے رات کو مگر تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے انتظام فرما دیا کہ دیکھو یہ ہے ہمارا لائٹ ہاؤس، یہ ہے ہمارا روشن چراغ، یہ ہے ہمارا سراجا منیرہ. جو اپنی خیریت چاہتا ہے، جو بھٹکنے سے بچنا چاہتا ہے، جو ڈوبنے سے بچنا چاہتا ہے، اس روشنی سے فائدہ حاصل کر لے. اس چراغ سے اپنے چراغ جلا لو، اپنی زندگیوں کو منور کر لو. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ سے اور نور مانگا. دعائے نور جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وسمعی نورا وجعل لی نورا وعظم لی نورا اللہم آتنی نورا. یہ آپ نے دعا کری. اللہ تعالیٰ نے آپ میں نور ایمان بھر دیا، نور اخلاق بھر دیا، نور ہدایت بھر دیا آپ کے اندر. اپنا کلام آپ کے مبارک دل کے اندر محفوظ کر دیا. اور قرآن کا تو خود اپنا نام النور ہے. النور اللہ کا نام ہے اور قرآن کا نام بھی ایک نام نور ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان پر مشکلات اٹھا کر خود کو کھپا کے لگا کے اس کی روشن آیات. اور قرآن کی آیات کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ آیات مبینات، آیات مبینات. شرک کفر کے اندھیروں میں روشنی پھیلا دی. اب جو چاہے گا یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ نے اس نور کو مخصوص نہیں کر دیا. جو چاہے گا نور حاصل کرنا اللہ اس کو دے دے گا. اور اللہ تعالیٰ دلوں سے واقف ہے. جس دل کے اندر خواہش ہوگی نور حاصل کرنے کی اللہ دے دے گا.
اللہ نور ہدایت بخش دے گا. پھر اس کو اسی طرح اپنے دل کو روشن کرنا ہوگا اور اپنی شخصیت کا تزکیہ کرنا ہوگا اور خود کو اخلاقی ایمانی طور پہ بلند کرنا ہوگا، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہاں تک کہ وہ بھی کوكب دری بن جائے، چمکتا تارا، پیور اخلاق، چمکتا اخلاق، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے سورہ نحل میں پڑھا تھا. اور تاروں کے ذریعے لوگ ہدایت پاتے ہیں. تو اللہ مجھ کو اور آپ کو ایسا ہی روشنی کا مینار بنا دے، ایسا ہی ایک ہم کو کوكب دری بنا دے مجھ کو اور آپ کو، کہ ہم نہ صرف خود ہدایت پر ہوں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں. اور قرآن کو ایمان کا فیول، ایمان کا سسٹیننس بنانا ہوگا. یہ ہوگا پھر کام میرا اور آپ کا. شمع تو جلتی ہے دوسروں کے فائدے کے لیے، خود جلنا ہوگا، قربانیاں دینی ہوں گی تاکہ لوگ فائدہ حاصل کریں. پھر چراغ سے چراغ جلے گا یہاں تک کہ سارا جہان اس نور سے جگمگا اٹھے گا. اور اللہ نے فرما دیا ہے، اللہ کا پکا ارادہ ہے، اللہ متم نورہ، اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کتنا بھی ناگوار کیوں نہ گزرے. یہ نور یہ صرف ایک شخص کے اندر محدود رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ چراغ صرف گھروں کو روشن کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ چراغ ساری دنیا کو روشن کرنے کے لیے آیا ہے. واللہ متم نورہ، اور اللہ تو یہ پورا کر کے رہے گا اپنے نور کو، چاہے کافروں کو کتنا برا کیوں نہ لگے. اس نور کو پھیلانے والوں کا اللہ مددگار، اللہ مولا ہے. اللہ مجھ کو اور آپ کو اس ٹیم کے اندر شامل کرے کہ میں اور آپ نور پھیلانے والے ہوں، ہم چھوٹے چھوٹے ہدایت کے چراغ بن جائیں. اور اللہ مددگار ہوگا میرا اور آپ کا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف. اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے. کون اندھیروں کو چھوڑنا چاہ رہا ہے اللہ کو پتہ ہے، اور کون اندھا بننا چاہ رہا ہے اللہ کو پتہ ہے. نبی نے تو دنیا کے مسافروں کے لیے آگ روشن کر دی. اب ہاں، جن کے اوپر خواہشات کا اور تعصب کا پردہ پڑ گیا، جو اندھے بننا چاہتے ہیں، ان کی آنکھیں تو کوئی نہیں کھلوا سکتا. اگر دل میں نور نہیں ہے تو ہدایت کی روشنی بھی نظر نہیں آئے گی، یہ ایسے کیسے ہی بھٹکتے رہیں گے. ہم جانتے ہیں نا، چیزوں کو دیکھنے کے لیے دو نور چاہیے ہوتے ہیں، آنکھ کے اندر نور ہو، ویژن ہو، اور ماحول روشن ہو. ماحول روشن ہے، آنکھ اندھی ہے، فائدہ نہیں ہے. آنکھ میں روشنی ہے لیکن ماحول میں روشنی نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، کچھ نظر نہیں آئے گا. تو ہمیں تو نور علی نور چاہیے، ہمیں تو روشن دل بھی چاہیے اور ہمیں تو نور وہی بھی چاہیے. اب کسی کا دل اگر تڑپ اٹھے اور وہ طالب ہدایت بن جائے تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کو یہ ہدایت کے چراغ کہاں پر ملیں گے، کہاں ہوں گے، اس کے بارے میں بتا دیا. فی بیوتن، ایسے گھروں میں ہوں گے، اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. ان میں ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پسا جانے کی نوبت آ جائے گی. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈسکرپشن دیا ہے رجال کا، فی بیوتن، ایک تو بتایا وہ گھروں کے اندر ہیں، کہاں پر، اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. ٹھیک ہے، ایک یہ ذکر آیا گھروں کا اور اس گھر کے مکینوں کا، مکان اور مکین دونوں کا ذکر ہے. اس میں رجال ہیں، رجال، اور ان کی کچھ صفات بتائی گئیں. تو جو ان رجال کی صفات بتائی ہیں 100% صحابہ پر یہ صفات صادق آتی ہیں. دل مسجد نبوی ہی میں اٹکا رہتا تھا.
ابن عباس نے کہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع سے مطلب ہے وہی المساجد، یہاں بیوت سے مراد ہے مسجدیں، تکرم جن کی کہ بڑی تعظیم کی جاتی ہے، وَنُهِيَ عَنِ اللَّغْوِ فِيهَا اور منع کر دیا گیا ہے کہ مسجدوں میں کوئی عبث بیکار فضول باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو جس نے بھی نماز کو اہم مقام دیا ہوا ہے زندگی کے اندر، اس کے لیے مسجد بھی بہت اہم ہے۔ صحابہ نے اپنی شمعیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع سے روشن کی تھیں۔ ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ الانعام میں فَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا وہ جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے اس کو نور دے دیا جس کو لے کے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا رہتا ہے، چھوٹا سا چراغ ہے۔ تو یہ مسجدوں میں رہنے والے، مسجدوں میں دل اٹکے رہا کرتے تھے صحابہ کے، اور مسجدیں وہ جگہ جہاں باقاعدہ اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، بلند آواز سے کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور انہی مسجدوں کو آباد کرنے والے پھر اللہ کا نام دنیا میں بلند کرتے ہیں، لکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ تو ہے ہی بلند۔ تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اپنی نسلوں کے لیے، ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مسجدیں بنانے والا اور مسجدیں آباد کرنے والا بنا دے۔ یہ دعا کریں کہ اللہ ان کو مسجدوں کا امام بنا دے، اس لیے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری مسجدیں ویران نہیں ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، ہم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس ہونے والے نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چراغ ڈھکا رہا، ڈھانپا رہا بہت عرصے تک، بڑی بڑی آندھیاں چلیں، بڑے بڑے طوفان آئے، شیطان نے بڑے بڑے مکر کیے، بجھا نہیں سکے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، کبھی کوئی گل نہ کر سکا اسلام کے چراغ کو، مدھم پڑ گیا لیکن چلتا رہا، بجھا نہیں الحمدللہ۔ 1450 سال سے اس کی روشنی دنیا میں موجود ہے، کبھی مدھم کبھی تیز، کبھی مدھم کبھی تیز، اور اب لگتا ہے کہ اس کے تیز ہونے کا وقت آ گیا ہے الحمدللہ۔ تو یہ مسجدوں کے ساتھ اٹیچمنٹ اور مسجدوں کو آباد کرنا، اور ہماری مسجدیں الحمدللہ آباد سے آباد تر ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور باقی مذاہب کی آپ دیکھیں عبادت گاہیں وہ خالی پڑی ہیں، ویران پڑی ہیں، بک رہے ہیں چرچز، سیناگوگس کے اندر کوئی زیادہ لوگ نہیں، یا تو اس مذہب کے فالوورز بہت کم ہو گئے ہیں، یا جو فالوورز ہیں ان میں اپنے مذہب کے ساتھ اٹیچمنٹ بہت کم ہو گئی ہے، جو بھی ریزن ہے وہ رونق نہیں ہے الحمدللہ جو مسجدوں میں نظر آتی ہے۔ فالوورز بھی بڑھ رہے ہیں، تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمیں خبریں تو ملتی رہتی ہیں کہ فلاں جو ہے وہ بیک ٹریک کر گیا اور فلاں جو ہے وہ ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ بھی تو دیکھیں کتنے شامل ہو رہے ہیں اس کے اندر الحمدللہ، کیا غلغلہ ہے دنیا کے اندر۔ آج سے 25 سال 30 سال 50 سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یورپ میں، امریکہ میں ایسے ایسے اللہ تعالیٰ اسلام کے دائی پیدا کر دے گا۔ کوئی دنیا کا ملک اٹھا کے آپ دیکھ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں مسجد نہ ہو اللہ کے فضل سے، اور مزید مسجدوں کی ضرورت نہ پڑ رہی ہے، مسجدیں تنگ پڑنے لگ گئی ہیں۔ کبھی جمعے کے آپ دیکھیں اجتماع، اور عید کا اجتماع کبھی دیکھیں، مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ اور کون سے ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں؟ مسلم ممالک کی بات نہیں کر رہے جہاں 98-99% جو ہے وہ مسلمان ہیں، ہم ان ملکوں کی بات کر رہے ہیں جہاں 3% مسلمان ہیں، 4% مسلمان ہیں، 10% مسلمان ہیں، وہاں کی بات کر رہے ہیں کہ اس پل اوور کر جاتے ہیں میدانوں کے اندر اللہ کے فضل سے، کیا منظر ہوتا ہے وہ۔ تو اس جذبے کو تازہ رکھیں، مایوسی کے اندھیرے مت چھانے دیں اپنے اوپر، مت لوگوں کی باتوں میں آئیں۔ شیطان کا یہ ایک وار ہے ہمارے اوپر کہ اسلام دم توڑ رہا ہے، اسلام ختم ہو رہا ہے، لوگ اسلام کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، یخرجون فی دین اللہ افواجا، یہ جھوٹ بولتا ہے وہ، نہیں، کم ہے یا زیادہ، لیکن چراغ روشن تو ہے نا، چاہے مدھم چاہے تیز، باقیوں کے تو چراغ ہی گل ہو رہے ہیں، اور ان کے اپنے ماننے والے ہی جو ہیں وہ چراغ کو گل کر رہے ہیں، ان میں دم خمی کوئی نہیں ہے۔ اور کیوں دم نہیں ہے کرسچینٹی میں یا یہودیت کے اندر؟ اس لیے کہ پیورٹی نہیں ہے ان کے اندر، ان کا کلام کرپٹ ہو چکا ہے، جو فیول ہے جو کہ ان کا استعمال وہ کر رہے ہیں فیول، وہ فیول خود ہی پلیوٹڈ ہے، اس کے اپنے اندر اتنی ملاوٹ ہے۔ ہمارا قرآن خالص جیسا نازل ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں نوعاً ایسا ہمارے پاس پہنچ چکا ہے الحمدللہ، کوئی ملاوٹ نہیں کر سکا اس کے اندر۔ یہ خود ایک معجزہ ہے اس کا پاک صاف پیور رہنا،
اپنے پاک نبی کی پاک باتیں ہم تک پہنچ گئیں، ان کی پاک حدیثیں ہم تک پہنچ گئیں. کتنے خوش قسمت ہیں ہم، الحمدللہ. تو یہ معاملہ ہوتا ہے مسجدوں کا، اور جو مسجدوں کا آج معاملہ ہے اس کو بھی آپ دیکھیں. اور پھر ہمیں بس ایسے لوگ بھی اب درکار ہیں کہ جو ان مسجدوں کو عارضی طور پہ نہیں بلکہ ان کے دل ہی اس کے اندر اٹکے رہیں. ٹھیک ہے، مسجد سے نکل کے تو چلے جائیں لیکن بس دل ان کا وہاں چلا جائے، وہاں بھی اٹکا رہے کہ ہم دوبارہ لوٹ کر جائیں گے. تو انتظار کریں کہ اذان ہو تو مسجد جاؤں. اچھا، اور کیسے ہیں یہ مرد؟ فارغ مرد، بوڑھے مرد، ریٹائرڈ مرد نہیں. ان کے بارے میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے رجال ہیں لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. یہ ایسے مرد ہیں جو کہ بڑے بزی مرد ہیں، ایکٹیو زندگی گزار رہے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، بزنس ایکومن ہے، فائنانس آتی ہے ان کو، اس کی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، پیسہ کماتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، آباد کرتے ہیں. 3 چیزیں آپ دیکھیں، کمائی، بنائی، آبادی. خود مسجدیں بناتے، خود کما کر اس میں پیسہ دیتے، مسجد بناتے ہیں. اور آپ دیکھیں جب فنڈ ریزنگ ہوتی ہے مسجدوں کے لیے کس طرح لوگ پیسہ دیتے ہیں. آج بھی دیکھیں وہ سلمان جو ہے اپنی تجوری کا منہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے. یہ تجربہ ہے، تجربہ انسان کا. آپ اللہ کے نام کہ اللہ کا نام لے کر لوگوں سے مانگیں اور لوگ اللہ کے نام پر دیتے ہیں. اللہ کرے کہ جو اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کے نام پر لگانے والے ہوں. اللہ کے حق میں جس نے خیانت کری وہ سوچ لے کیا انجام ہوگا اس کا، اور جس نے لوگوں کے جذبوں کی ناقدری کری پھر وہ سوچ لے ذرا. آج بھی لوگ اللہ کے نام پہ کیسے دیتے ہیں. تو کمایا اور مسجدیں بنائیں اور آباد کریں، اور یہ کمائی ان کو نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کر دیتی. ایسے لوگوں کی نماز بھی عبادت، ایسے لوگوں کا کمانا بھی عبادت. اللہ نے 3 عبادتوں کا ذکر کیا، تجارت بھی عبادت، نماز بھی عبادت، ہم جانتے ہی ہیں، اللہ کا ذکر عبادت، اور زکوٰۃ بھی عبادت. اور نماز کے علاوہ بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، مجھ کو اور آپ کو مشورہ دیا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. کتنی پیاری بات ہے. تر رہنے کا خود دیکھیں کتنا پیارا کنوٹیشن ہے نا، اللہ کے ذکر سے زبان تر رہنی چاہیے. تو صحابہ تو یہ بھی کرتے تھے، کسب حلال کی جد و جہد بھی کرتے تھے. اور کمانا یہ تو انبیاء کی سنت ہے. زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے. داؤد علیہ السلام زرعیں بناتے تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کری اور اس سے پہلے بکریاں بھی چرائیں. تو زکوٰۃ دے گا کون؟ جو کمائے گا وہی دے گا نا. اور یہی توازن اللہ کو درکار ہے. دیکھیں وہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں جو 4 پارے کے شروع میں آتی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم خیر کو، نیکی کو، جنت کو نہیں پہنچ سکتے کب تک؟ حتى تنفقوا، جب تک تم خرچ نہ کرو. اچھا، خرچ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کمانا. ٹھیک ہے، مما تحبون، کیا خرچ کرو جسے تم محبت کرتے ہو. عجیب بات ہے. آپ دیکھیں نیکی تک، اعلیٰ درجے کی نیکی تک پہنچنے کے لیے کمانا، اور پھر جو کمایا اسے محبت کرنا بھی ضروری ہے. تو جب تم وہ محبت، جس چیز سے محبت کرتے ہو جو تم نے کمائی ہے، جب تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تب تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچو گے. یہ توازن کا کوئی توازن ہے؟ آپ دیکھیں کیا صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے. ہمیں بدھ مت کا بھکشو نہیں بنایا کہ تم ہاتھ میں کشکول لے کر نکلو اور بھیک مانگ مانگ کے لوگوں سے کھانا مانگو. لینے والے نہیں، تم دینے والے ہوگے. اور دینے والے کب ہوگے؟ جب اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوگے، جب اپنے ہاتھوں سے کماؤ گے تم. تو کمانا تو خود عبادت ہے. الحمدللہ یہ توازن ہے اسلام کا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور اسی توازن نے اسلام کو سپر پاور بنایا تھا، ورلڈ سپر پاور، اسی توازن نے. ورنہ تو مسجدوں تک محدود ہوتا، صحابہ نکلتے ہی نہ مدینے سے باہر. سچی بات ہے. ہم ہوتے تو ہم تو وہی نعتیں پڑھ پڑھ کے مر جاتے کہ اللہ مدینے میں موت دے دے، اللہ مجھ کو تو مدینے میں موت دے دے.
نو ڈاؤٹ احادیث کی روشنی میں مدینے میں مرنے والے کی فضیلت ہے، وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن صحابہ نے اس کو اپنے لیے کوئی زنجیر نہیں بنا لیا، وہ نکلے اور ساری دنیا میں وہ پھیل گئے اللہ کے فضل سے۔ اور کیا نظام دیا دنیا کو انہوں نے، پولیٹیکل سسٹم دیکھ لیں، فائنینشیل سسٹم دیکھ لیں، جسٹس کا سسٹم دیکھ لیں، ہر چیز کا نظام دیکھ لیں، انسٹیٹیوشنز بنائے انہوں نے، سوشل سسٹم دیکھ لیں، گھروں کا نظام دیکھ لیں، ویلفیئر اسٹیٹ دیکھ لیں کیسے بنایا، کیا ترقی کی ہے یہ علم کی وجہ سے، اور ایکسپلور کیا جا کے دنیا کو انہوں نے۔ یہ توازن تھا، اور اللہ کے ذکر کو نہیں بھولے تھے، وہ کمایا انہوں نے اور خرچ کیا انہوں نے۔ لیکن کیا ہوا، جب زوال آیا تو مسلمانوں نے نیکی کا معیار یہ بنا لیا کہ بس دنیا چھوڑ دی جائے، اسکیپزم، ڈیفیٹسٹ ایٹیٹیوڈ، بس خود کو خانقاہوں، مدرسوں، مسجدوں تک محدود کر لیا، اور زکوٰۃ دینے کے بجائے زکوٰۃ لینے والے بن کے بیٹھ گئے۔ پھر کیا ہوا، جو ہونا تھا، دوسرے لوگ آ کر مسلمانوں کی سرزمین پر قابض ہو گئے، جو اپنا خون پسینہ بہا کے ہم نے علاقے لیے تھے وہ سب ہمارے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے، حتیٰ کہ اپنے وجود پر بھی ہماری حکومت نہ رہی۔ اور عبادات کا بھی کیا حال ہوا، بس خالی خولی چھلکا، جسٹ ایمٹی شیل بن کے رہ گئیں عبادات، جسٹ پیور ریچولز، نو اسپرٹ، بے روح عبادتیں۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، آذان رہ گئی، اور وہ جو بلال رضی اللہ عنہ کی جو جذبے تھے اور جو ان کی روح تھی وہ تو باقی نہ رہی، آذان رہ گئی، روح بلالی نہ رہی۔ یہی تو معاملہ ہوا پھر ہمارا، دونوں طرف سے ہم تو گئے، دنیا کی طرف سے بھی گئے اور دین کی طرف سے بھی گئے، اور بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہم نے ظلم کیا اسلام پر کہ عبادت کے نام پر کاہلی اور مفت خوری اختیار کر لی۔ یہ ہرگز مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان باجماعت نماز بھی ادا کرتا ہے اور کاروبار بھی کرتا ہے، اور کاروبار کو عین اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کی حدود کے اندر کرتا ہے۔ اور معاملہ کیا ہوتا ہے اس کا کہ آخرت کی جواب دہی کا خوف طاری رہتا ہے اس پر، ایک پیسہ وہ خرد برد نہیں کر سکتا، بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ تب کیا ہوگا، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی ان کو جزا دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اور یہ معاملہ تھا مسلمانوں کا کہ بازاروں میں اذان کی آواز بلند ہوتی فوراً کاروبار چھوڑ دیتے، اور یہ منظر تو ہم نے خود بھی دیکھ لیا۔ جدہ میں آپ دیکھیں یا سعودی عرب میں اذان ہوتی ہے، سارے شٹر گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ کرے یہ ہیں باقی ہیں ہی رہے، یہ تھے نہ بن جائے، کہ شٹر گرنے شروع ہو جاتے تھے، اور جوق در جوق لوگ مسجدوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے لوگوں کو میں نے اس طرح سے نماز پڑھتے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے بہت ملکوں میں ہم گھومے پھرے، لیکن یہ نماز کا منظر نہیں دیکھا۔ لوگ اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ پکڑ کے دوڑ رہے ہوتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، سڑکوں پہ ٹریفک تھن ہو جاتا ہے بالکل نماز کے وقت۔ یہ ہیں، یہ آج مناظر ہیں، 1450 سال گزرنے کے بعد یہ آج بھی ریمیننٹس باقی ہیں۔ تو کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت کتنی شاندار ہوگی، امیجن کریں کیا دور۔ اچھا، سونے کی دکانیں مکے میں مدینے میں ایسی رکھی ہوئی ہیں اور لوگ نماز کے لیے چلے گئے، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا جا کر ان کو۔ الحمدللہ مکے میں تو آپ کو پتہ ہے نا سناٹا ہی ہو جاتا ہے، خاص طور پہ حرم کے پاس بے شمار دکانیں سب بند ہو جاتی ہیں، سب نماز کو چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ ان کو تجارت غافل نہیں کرتی نماز سے۔ اور کتنی مثالیں ہیں۔ ایک کا آتا ہے، کوئی شخص تھا جوتے سیا کرتا تھا، موچی، اذان کی آواز آتی تھی چھوڑ دیتا تھا، جتنا اس کو ایک دن کے لیے کمانا ہوتا تھا اس کے بعد وہ کاروبار بند کرتا تھا، کہتا تھا آج کی ضرورت پوری ہو گئی، مجھے اور پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اب۔ کلہاڑی کہتے ہیں، کوئی کلہاڑی کسی نے اٹھائی ہوئی ہوتی تھی، کلہاڑی پیچھے کی ہوئی ہوتی تھی تاکہ آگے لا کے ضرب لگائے، اور اذان کی آواز آتی تھی کلہاڑی پیچھے کے پیچھے پھینک دیا کرتے تھے کہ اب ہم جو ہے وہ آگے کاروبار نہیں کر سکتے، کام نہیں کر سکتے، اللہ بلا رہے، حی علی الصلاۃ،
آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ فلاح کی طرف. تو یہ فیری ٹیلز نہیں ہیں، ایسے ہی لوگ تھے، ایسے ہی مسجدوں کو آباد کرتے تھے. خلیفہ وقت امام مسجد ہوا کرتا تھا، وہ خطیب ہوتا تھا، وہی امام ہوا کرتا تھا، وہی نماز پڑھایا کرتا تھا، اور وہی قاضی ہوتا تھا، وہ انصاف کیا کرتا تھا. تبھی تو اسلام کو عروج ملا، ایسی تھوڑی کوئی ملا. اور آخرت کا ان کو احساس رہا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کے بہترین اعمال کا ان کو اجر دے گا. قیامت تو آئے گی، اور اس لیے آئے گی کہ تاکہ بہترین اعمال کو معیار بنایا جائے ایسے لوگوں کے، اور جو ان کے ایوریج یا بلو ایوریج اعمال تھے ان کو اپ گریڈ کیا جائے اور ان کے بہترین اعمال کے برابر ان کو لایا جائے، اور پھر ان کی مارکنگ کی جائے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس میں شامل کر لے، چاہے وہ جسمانی رزق ہو یا وہ ایمانی رزق ہو. مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے.